بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے پڑھنے سے تمہاری بیویاں، تمہاری ماں باپ اور تمہاری اولادوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا میں مصروف رہتے ہوں۔ حق تعالیٰ کہتا ہے کہ ان پر سلامتی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، جی یا رسول اللہ، فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں سے ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادو کرنے والے نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیجو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا سکوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجا تاکہ اس کو وہ جادو سکھا سکے۔ چنانچہ بادشاہ نے لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن راستے میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا تھا تو اس کی باتیں لڑکے کو بہت پسند آئی۔ چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بڑا اور محب جانور کھڑا انسانوں کا راستے روکے ہوئے ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا، آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ تعالیٰ، اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول اور محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے مقتول فرما دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو اس پتھر سے مار دیا تو یہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو گیا اور لوگوں کا راستہ بھی کھل گیا۔ لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا، اے لڑکے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، لہٰذا آپ تو عنقریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے اندھے اور کوڑے شفا پانے لگے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا ہونے لگا تو بادشاہ کا ایک بہت ہی مقرب ہم نشیں جو اندھا ہو گیا تھا اس لڑکے کے پاس بہت سے ہدیے اور تحائف لے کر حاضر ہوا اور اپنی بصارت کے لیے دعا کا طالب ہوا۔ تو لڑکے نے کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لایا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی تو وہ فوراً ہی ٹھیک ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بصارت کیسے آ گئی؟ تو مقرب ہم نشیں نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرمائی۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ کیا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ کس نے تجھے یہ بتایا ہے؟ تو اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اس کو اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بھی بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنے عقیدہ کو چھوڑ کر مجھے رب تسلیم کرو، مگر راہب نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں اپنے اس عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشیں کے سر بھی آرا چلوا دیا۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑی کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے پھینک دو۔ لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلہ کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے غیظ و غضب میں بھرا کر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کے گہرائی میں لے جا کر اس سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ پھر جب لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی غرق ہو گئی اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے۔ لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بادشاہ حیران رہ گیا کہ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اگر تم مجھ کو شہید کرنا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تم مجھ کو سولی پر لٹکا کر اور یہ پڑھ کر مجھے تیر مار، بسم اللہ۔ چنانچہ اسی ترتیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ غصے میں بکھلا گیا۔ اس نے گڑھا کھدوا کر اس نے آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو
تو اس نے ایمانداروں کو پکڑو اور اسے آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 70 مومنین کو اس آگ نے جلا ڈالا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی، اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا، اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کے آگ جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھے دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ ایک دم کرہلی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور وہ اس طرح کہ خندق کی آگ کے شعلے بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جی ایک میں لے لیا، اور سب کے سب لمحہ بھر جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے، اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کافروں سے اور ظالم کے شر سے بچا لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی عورت کو دیکھا جو اپنے شیر خور بچے کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹائے ہوئے دودھ پلا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارا خیال ہے کہ یہ عورت خوشی سے اپنے بیٹوں کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، نہیں۔ فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا اللہ کی بارگاہ اقدس میں توبہ استغفار کر کے انسان جب پڑھ لیتا ہے تو ان کے لیے حق تعالیٰ کے فرشتے دعا کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر سلامتی ہو، اور وہ مقدس دعا یہ ہے، وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ جو فرشتے ارض کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے ارد گرد جمع ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو اپنی رحمت سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، انہیں سدا بہار باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا، اور ان کے والدین اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد سے جو قابل بخشش ہیں۔ بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے، اور انہی سزاؤں سے بچانے اور فرشتوں کی دعا کے سبب تمہیں جہالت اور گمراہی کی طریقے سے ہدایت و یقین کے نور کی طرف نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر دنیا و آخرت میں ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے اہل ایمان کو حق کی راہ دکھائی جس سے دوسرے نابلد رہے، ان کے لیے ہدایت کی شرح روشن کی جس سے کفر و بدعت کے دائلی کنارہ کش رہے، اور انہیں باعزت روزی عطا کی۔ آخرت میں اس کی رحمت یہ ہے کہ وہ انہیں بہت بڑی گھبراہٹ اور خوف سے امن بخشے گا، اور وہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کی نوید سناتے ہوئے اہل ایمان کا استقبال کریں۔ یہ کرم نوازی اس لیے ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو نفوس و قدسیہ کے ساتھ محبت ہے، اور وہ ان پر بہت مہربان ہے۔ صحیح بخاری صفحہ نمبر 8۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دست و ادب ہاتھ جوڑ کر گری وزاری نثاری سے دعا کرتے ہیں کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، آمین، اور اپنے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرو۔ آپ کو ڈیلی اس طرح کے اچھے اچھے واقعات ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرم اللہ۔